عمران خان صاحب امر بالمعروف کا ذکر فرما رہے ہیں اور کافی ہفتوں نہیں بلکہ کئی مہینوں سے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت آسان کام ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں اور لوگ آپ کے سامنے جی ہاں ہاں جی کرتے رہیں اور سر نیچے جھکا کے سنتے رہیں۔ بات اس وقت مشکل ہو جاتی ہے جب ونہی عن المنکر کا ذکر آ جائے کہ ان کو برائی سے روکا جائے۔ تو سب سے پہلے تو خود برائی سے رکنا ہوتا ہے، پھر دوسروں کو آپ روک سکتے ہیں۔ تو یہ کہانی عمران خان صاحب کے تواسط سے جو چلی ہے یہ بہت دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ سیونٹیز کے زمانے میں ریڈیو پر ایک پروگرام ہوتا تھا تلقین شاہ کے نام سے، اور وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، یعنی وہ ہمیں روزانہ یہ بتاتے تھے کہ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیں۔ تو پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ قدرت اللہ شہاب، یعنی جو پروگرام تلقین شاہ کے نام سے چلتا تھا، وہ اشفاق احمد ایک بہت بڑے رائٹر تھے جو جنرل ضیاء کے دور میں مشہور ہوئے، اور جنرل ضیاء وہ تھے جنہوں نے آئین اور قانون کو توڑ کر اس ملک پر حکومت کی، اور وہ 11 سال تک اس ملک پر مسلط رہے، جنہوں نے اس ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچایا جو آج ہم 2022 میں بھگت رہے ہیں۔ تو اشفاق احمد صاحب، ان کی زوجہ محترمہ بانو قدسیہ صاحبہ بھی بڑی مشہور ہوئیں۔ تو پھر بانو قدسیہ کی زبانی جو انہوں نے کتاب اپنے شوہر نامدار کے نام پر لکھی تھی، اس میں انہوں نے معصومیت سے یا غلطی سے اس بات کا انکشاف کر دیا کہ وہ جو ان کے خامند یعنی اشفاق احمد صاحب تھے، وہ قدرت اللہ شہاب کے پاؤں میں بیٹھتے تھے، اور قدرت اللہ شہاب کون تھے؟ وہ جنرل ضیاء کے ایک اسپیشل سیکرٹری تھے، یعنی ایک سرکاری بیوروکریٹ تھے، اور ان کی ڈیوٹی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ لگی تھی۔ اس سے پہلے قدرت اللہ شہاب پاکستان کے وہ صدر جنہوں نے ایسٹرن ونگ کو یعنی مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ کر دیا، ان کے بھی بہت قریب تھے۔ تو جب قدرت اللہ شہاب ریٹائر ہوئے تو وہ تمام باتیں جو کہ یحییٰ خان کی تھیں، اندر کی چھپی ہوئی پبلک نہیں جانتی تھی، وہ سب انہوں نے آشکار کی۔ تو یہ بھی جو ہے وہ عمران خان کے جو اقوال ہیں، کیونکہ اب ان کے اقوال جو ہے نا وہ سنہری حروف میں لکھے جائیں گے، تو یہ سب اس میں امر بالمعروف میں ہی آتے ہیں۔ بہرکیف عمران خان پر ہی رہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب روزانہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ لوگوں تم نیکی کی تعلیم دو، کیونکہ یہ آسان کام ہے۔ اصل میں تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یہ فرمایا، کیونکہ ہم تو اتنے گنہگار لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ معلومات نہیں رکھتے، لیکن وہ فرما رہے تھے کہ قرآن پاک میں کوئی 9 جگہ پہ جہاں امر بالمعروف کا ذکر آیا وہاں نہی عن المنکر کا بھی ذکر آیا۔ اس کے علاوہ متعدد جگہوں پر امر بالمعروف کا ذکر نہیں ہے، لیکن کس کا ذکر ہے؟ ونہی عن المنکر کا ذکر ہے کہ آپ لوگوں کو برائی سے روکیں۔ تو پاکستان کے لوگوں کے لیے جو اس وقت عمران خان جن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد آ جائیں، ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے۔ عمران خان صاحب کے لیے تو خود مسائل باہر کیف موجود ہیں، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں، یا جو گھروں میں بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ان سب کے لیے ایک بہت زیادہ مشکل صورتحال درپیش ہے۔ اس لیے لوگ دور رہنے پر مجبور ہیں۔ اب دور رہنے پر کیوں مجبور ہیں؟ کہ جناب جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، جھوٹ بولیں گے تو ونہی عن المنکر والے آ جائیں گے اور وہ کہیں گے جھوٹ کیوں بولا۔ پھر یہ جو آپ کو ملاوٹ شدہ چیزیں کھلاتے ہیں وہ نہیں کھلا پائیں گے، تو وہ کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے لوگ چوری ڈاکے اور اس طرح کی ہوچی حرکات کرتے ہیں، ان کو بھی روکنا پڑے گا اور ان کو بھی رکنا پڑے گا۔ تو یہ بھی عام پبلک کے لیے تو مشکل ہو گیا۔ پھر جو سرکاری ملازم ہیں انہیں ہر وقت اپنے دفتر کے اور حکومت کے کام ایمانداری سے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ جو گوگا اور گوگی کے قصے آئے ہیں کہ کیسے کیسے کس طریقے سے کیا کرنا ہے، پھر وہ بھی ممکن نہیں رہے گا۔ تو پبلک کے لیے ہر چیز آنیسٹی پر کرنی لازمی ہو جائے گی، کیونکہ
جب امر بالمعروف کی ابھی تلقین ہو رہی ہے تو پھر ونہی عن المنکر کے اوپر تو بہت زیادہ زور آیا ہے، تو پھر وہ کرنا پڑے گا۔ اب لوگوں نے عمران خان کو ایک صلاح دینی شروع کی ہے کہ سچائی کا وزن تو آپ اٹھا نہیں سکتے، تو آپ سب سے پہلے آپ وزیر آباد سے جو آگے آپ نے روزانہ تقریر کرنی ہے، پتہ نہیں 10 دن لگانے ہیں یا 15 دن لگانے ہیں، کیونکہ جب تک آپ اپنے خفیہ پلان جو کہ آپ نے کسی کے ساتھ مل کے بنایا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، وہ جب تک مکمل نہیں ہوتا آپ نے روز تقریریں کرنی ہیں۔ تو جناب آپ یہ نیکی کی تلقین چھوڑ دیجئے، آپ اب ایک تقریر جو ہے وہ یہ کر دیجئے کہ لوگ کل سے یا اس وقت سے جب آپ تقریر فرما رہے ہوں، ہمارے بہت زیادہ درویش صفت عمران خان صاحب، کہ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، لوگ ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان پر عمل کریں گے، سرکاری ملازم ٹائم پر جائیں گے، جو سیاستدان ہیں عمران خان کی پارٹی کے، کیونکہ دوسرے تو ان کے مخالف ہیں، تو وہ یہ زوبانی گفتگو نہیں کریں گے، پھر وہ غیر آئینی اور غیر قانونی گفتگو نہیں کریں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو جو خرابی کر رہے ہوں گے ان کو طاقت سے روکنے کی کوشش کریں گے، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو ان کو زبان سے روکیں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہے، آپ تلقین کرتے جائیں، اچھائی کریں اچھائی کریں۔ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو انہوں نے 2 نمبر طریقے سے سیاست کی ہے اور وہ آگے آئے ہیں، تو عمران خان صاحب ونہی عن المنکر کا اب کام جو ہے وہ کل سے آپ اٹھا لیں، یعنی وہ کل ڈنڈا اٹھا لیں اور کہیں کہ اب جو ہے وہ برائی کو ختم کرنا ہے اور اس کے خلاف عمران خان کھڑا ہے۔ آپ لوگوں کو صرف ایک لالی پاپ دے رہے ہیں، اور اس لالی پاپ کے چکر میں ہر کوئی، کیونکہ لالی پاپ کیا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، یا اس کو آپ جو بھی کہیں، اس کے چکر میں نا، جیسے وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ لیلے کو آپ وہ کیا ہوتے ہیں پٹھے دکھاتے جائیں، یعنی وہ جو چارہ ہوتا ہے دکھاتے جائیں، لیلا آپ کے پاس نا 100 کلومیٹر تک پیچھے چلتا آئے گا، جو ہی وہ چارہ آپ چھپا لیں گے تو لیلا واپس مڑ جائے گا، وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ یہ پاکستانی پبلک جو آپ کے ساتھ چل رہی ہے، جن کو آپ خود ممی ڈیڈی کہتے ہیں، یہ ممی ڈیڈی لوگ، ان کو آپ نے لالی پاپ دکھایا ہوا ہے۔ جس دن آپ نے ان کو کہا کہ امر بالمعروف کے علاوہ ونہی عن المنکر کا اب کام ہوگا تو یہ چھوڑ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب، آپ کی اپنی ذات، یعنی عمران خان کو عمران خان کی ذات چھوڑ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو توشہ خانہ سے آپ نے لیا، جو آپ نے یہ گوگا اور گوگی کے ذریعے آپ نے مال بنایا، اس کے علاوہ جو آپ نے بیریئر ٹاؤن کے زمینوں کے، وہ کون سا آپ کا ٹرسٹ ہے جس کے لیے آپ نے وہ پیسے لیے یہاں ڈسٹرکٹ جیلم میں، تو یہ سارے آپ کام نہیں کر سکے، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سچائی کا وزن اٹھانا بہت مشکل ہے۔ تو آپ کے لیے یا تو یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ذکر ہی چھوڑ دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اسلامک ٹچ دینا ہے نا آپ نے، تو پھر ذرا پورا تو ٹچ دیجیے، ہمیں بھی کوئی اندازہ ہو کہ آپ اندر سے کتنے سچے ہیں۔ ویسے آپ ہیں نہیں، ہمیں آپ پر یقین نہیں ہے، آپ نے لوگوں کو 2 نمبری پر لگایا ہو۔ جب تک آپ اس سارے کھیل میں تباہی نہیں مچا لیں گے، پاکستان کو ایک ایسے دوراہے پر نہیں کھڑا کر دیں گے کہ جہاں سے پاکستان کا سنبھلنا ممکن نہ رہے، تب تک آپ اپنی یہ لج ہر جگہ تلتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ آپ کی پچھلے 6 مہینے کی جو بھی گفتگو ہے اس میں صرف ایک بات سچی ہے کہ نواز شریف عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، اس نے اس ملک کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا ہے۔ شہباز شریف جس وقت وزیر اعظم ہے، اس کو اس شخص سے نہیں ملنا چاہیے، بس صرف ایک یہ بات آپ کی سچی ہے بقایا، اور ہم اس سے ایگری بھی کرتے ہیں کہ جو ملک کے نظام سے فرار ہو جائے، بھلے نظام اچھا ہو برا ہو، لیکن اس نظام کو تو درست کرنا وہاں کے لوگوں کا کام ہے۔ لیکن اگر اس نظام میں کوئی سزا یافتہ ہے تو یوں اس کا وہاں سے بھاگ جانا، اور پھر ملک کے وزیر اعظم کو جا کے اس سے ملنا اور پھر اس سے گفتگو کرنا، اور پھر جو ان کو 35 سال تک اقتدار میں رکھتے ہیں پھر ان کی حمایت کرنا، یہ سب ایسی باتیں ہیں جس پر ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ برائی ہے، لیکن بقایا جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہی بہت بڑی برائی ہے۔ ذرا سوچئے۔ میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں۔
جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔